حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا انتہائی حسین ترین شاہکار ہیں، حسین ترین۔ اچھا، ان کے بارے میں ذرا سا مختصر، پھر پلس یہ کہ یہ بھی بتائیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولادیں اور خلفاء ہیں ان کے بارے میں بھی مختصر ایک تعارف، اور وصال پاک کے بعد جو مدینہ پاک اور مکہ پاک کے درویشوں کا خاص طور پہ قافلہ جو ہے وہ آیا تھا اور آپ کے مقام کا باقاعدہ جو ہے وہ آشکار ہونا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ابتداً تمہیدی کلمات میں آپ نے یہ بات بیان فرما دی کہ حضرت بابا سماسی رحمہ اللہ نے آپ کو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تربیت کی ذمہ داری دی، اور یہ تربیت کا مقام، یہ تربیت کا لیول یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تربیت کے حوالے سے کہ تربیت میں نے، یعنی حضرت بہاؤالدین نقشبند کی تربیت کے بارے میں فرما رہے ہیں، تربیت میں نے اپنے سینے کو سکھا دیا ہے، یعنی علوم، معرفت الہی، خشیت الہی جو حضور امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے میں موجزن تھی، وہ تمام تر تری کامل جس کا جیسا کہ اس کا حق ہے، اس انداز میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر منتقل فرما دی۔ اچھا، اس تربیت کا انداز کیا رہا؟ وہ تربیت رہی کہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر بارگاہ ہوتے ہیں حضرت امیر کلال کی، اور اس وقت ان کو دیکھ کر کافی وہ مسرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ قریب ہی آگ جل رہی ہوتی ہے، اور اس آگ میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی لکڑی ڈالتے ہیں، اور چونکہ طبیعت میں اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی، تو اپنی جو پوستین ہے، اپنی جو ایک اوپر کی جو ایک شال ہے، وہ بھی آپ اس آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، جب باہر آتے ہیں تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے پر، یعنی اس عمل پر ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنی قمیض لے کے آؤ، اپنی پوستین لے کے آؤ۔ تو حضور بڑی عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ تو میں نے آگ میں ڈال دی، نظر آتش ہو گئی ہے، وہ تو اب نہیں بچے گی۔ تو وہاں حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ بہاؤالدین جو چیز سالہ سال تک درویشوں کے زیر استعمال رہی، اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اسے تو آتش عشق نے پہلے ہی جلا دیا ہے۔ تو بہرحال وہ آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے وہ پوستین لے کے آتے ہیں، اور وہ بالکل سلامت، صحیح و سالم، دہکتی آگ ہے لیکن وہ صحیح و سالم لے کے آ جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ درویشوں اور ان کی چیزوں پر دنیاوی آگ اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کیا عجب کہ جو شخص ان درویشوں کی محبت اپنے سینوں میں رکھتا ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے بھی بچا لے۔ اچھا، اب اگر ہم ان کے اولاد کی اگر بات کریں اور ان کے خلفاء کی بات کریں، تو آپ کے جو 4 شہزادے حضرت امیر برہان، وہ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر تربیت امیر شاہ جو ہیں شیخ یادگار، امیر حمزہ مولانا عارف اور امیر عمر مولانا جمال الدین رحمہم اللہ کی زیر اثر سے زیر تربیت تھے، اور وہ تربیت کے شاہکار بن رہے تھے۔ اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو لوگ تھے، جو مشائخ تھے، جو صوفیہ تھے، جو مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ سے بخارا تشریف لائے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کریں، کیونکہ ایک عرصے سے انہوں نے ان کو وہاں نہ دیکھا۔ تو جب وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم حضرت امیر کلال کی زیارت کے لیے آئے ہیں، تو ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اچھا، پھر جب پردہ فرما چکے تو ان کے جو اولاد ہے وہ سوال کرتی ہے کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بات یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے ساتھ 35 سال حج کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو انہوں نے تو یہ فرمایا کہ وہ تو کبھی وہاں نہیں گئے حرمین شریفین کے لیے، تو فرمایا ہم تو 35 سال ان کے ساتھ حج کرتے رہے۔ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو ایک ہی وقت میں رہ کے مختلف مقامات۔ کیا بات! سبحان اللہ جی!